بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 2 ستمبر 2019 سے 8 ستمبر 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 8ویں سٹار اسکارپیو کے لیے تو بہت ہی خوبصورت ٹائم بنا اسکارپیو کے لیے۔ تو آنے والا وقت بہت خوبصورت اور بہت ترقی لے کے آ رہا ہے۔ ان کی چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں، ان کے فائنینسز ٹھیک ہو رہے ہیں، ان کا بزنس، ان کی چیزیں بہت امپروو ہو رہی ہیں۔ گو کہ جیسے ہم نے بار بار بات کی، تقریباً ہر سٹار میں اس وقت بزنس ایکسپینشن، نیو پارٹنرشپ اور نئے وینچرز کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر کام کے لیے اسکارپیو کے لیے اچھا ٹائم موجود ہے۔ ان کی سب سے جو بڑی طاقت ہے وہ اسپرچولیزم ہے، جو بہت تیزی سے بوسٹ کر رہا ہے۔ ان کے اندر اللہ کا احساس، اللہ کی مخلوق کا احساس، اللہ کے بندوں کا احساس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کی تکلیف دور کرنے کا احساس ان کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ جذبہ بڑھ رہا ہے، اس لیے ان کا مال زیادہ تر اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ ہوگا، اور یقیناً اللہ اس کے بدلے میں ان کو بہت سا مال اور بہت عزت اور بہت زیادہ مقبولیت عطا فرمائے گا، اور ان کا سوشل سرکل بہت بڑھے گا۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو سوشل ورکرز ہیں، اور وہ لوگ جو سیاسی لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، کوئی پنچایت وغیرہ کے کوئی سردار، کوئی ایسے لوگ جو اپنی ضلع کونسلز کے کوئی ناظم وغیرہ ہیں، ان کے لیے بڑا ہی اچھا ٹائم ہے۔ اور یہ سب سے اس سے بھی بڑی ایک کنجکشن، یہ میں نے ایسے دیکھا تو مجھے نظر آ گئی، خود آگاہی کی ہم نے بات کی تھی پہلے بھی، خود شناسی کی بات کی تھی، اپنے آپ میں اللہ کا نور کو محسوس کرنے کی بات کی تھی۔ وہ وقت ان کے لیے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آ گیا ہے۔ ان کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ اب ان کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہفتہ ہائی جمپس تو نہیں لگیں گی، لیکن بہت اچھے لانچ پیڈز تیار ہو جائیں گے، اور آنے والے کچھ مہینوں میں ان کی ہائی جمپ شروع ہوں گی۔ معیشت کے معاملات ان کے بہت بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ جو کام پہلے سے کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، نیا کام شروع نہ کریں، خواہ وہ جو ہے وہ ٹریڈنگ میں ہے، مینوفیکچرنگ میں ہے، انڈسٹریز میں ہے، مارکیٹنگ میں ہے، کریٹیو ڈپارٹمنٹس میں ہے، میڈیا سے ہیں، پبلیکیشن سے ہیں، آرکیٹیکٹ سے ہیں، سب کے لیے ٹائم اچھا ہے۔ صرف جو میں نے عرض کیا کہ پرابلم اس ہفتے میں صرف یہ ہے کہ نیا وینچر، نئی پارٹنرشپ، نیا بزنس، نئی برانچ، یہ کھولنے کے لیے ٹائم اچھا نہیں ہے۔ باقی اوورآل ٹھیک ہے۔ آرٹ، کلچر اور آرم فورسز کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے۔ آنے والا وقت معیشت کے حوالوں سے بہت اچھا ہے۔ اسکارپیو کے لیے جو لکی نمبر اس ہفتے میں جو ان کو سوٹ کر رہا ہے وہ ہے 5 انپریڈکٹیبل ہوا کرتا ہے، یا تو یہ بہت ترقی دے دیتا ہے یا آپ کو مشکلوں میں پھنسا دیتا ہے، لیکن اس ہفتے یہ 5 پازیٹیوٹی کی طرف ہے۔ یہ آپ کو اندر سے اسٹرانگ کرے گا، آپ کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی مخلوق کی محبت، اور خاص طور پہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی محبت بہت تیزی سے معجزن ہو رہی ہے، اور آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور ان کی اہل بیت کے لیے جو محبت کا جذبہ ہے وہ شدت سے جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز ہیں۔ ایسی صورت میں انسان پازیٹیوٹی کی طرف آ جاتا ہے تو اس کا نیگیٹیوٹی کی طرف دھیان کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 12 کے 12 سٹارز میں اللہ کی طرف سے کوئی یہ جو ملٹیپل ریلیشنز بن رہے تھے، ایک بہت ابال آیا ہوا تھا، چیزیں الجھ رہی تھیں بچوں میں، ٹین ایجرز میں، یہ چیزیں ڈیپلی پینیٹریٹ ہو رہی تھی، اللہ نے اس کے اوپر بریک جو ہے وہ لگا دیے، اللہ نے اس کو جو ہے وہ توڑ دیا ہے۔ اب جو ہے وہ بہت کم ایسی چیزیں ہوں گی، اور اگر ہوں گی بھی تو ان کے ساتھ کانسیکوینسز ہوں گے۔ اگر ایسی صورت میں انسان کو جو ہے وہ کوشش کر کے غلط کام کرنے کی کوشش کی جو ہے
وہ سوچے گا بھی تو اس کو کوئی نہ کوئی یا تو اس کو روک دیا جائے گا، یا اگر وہ ایسا کر جائے گا تو پھر جیسے سپیڈ پہ چلنے سے چلان ہوتا ہے ویسے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قیمت چکانی پڑے گی. سو کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ. یہ ہفتہ شادی کے حوالے سے بالکل بھی اچھا نہیں، نہ لو میرجز کے لیے، نہ ارینج میرجز کے لیے، نہ کورٹ میرجز کے لیے. اور اگر آپ کوئی ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی منگنی وغیرہ کر لیں تو بھی یہ ٹائم اچھا نہیں ہے. یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم کوئی مذہب کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، فقہ کے حوالے سے بات نہیں کر رہے. ہم سٹار اور زوڈیک جو سائنز ہیں ان کی اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے، اپنے زوڈیک چارٹ کو دیکھتے ہوئے آپ سے بات کرتے ہیں علم اعداد، علم جفر اور اسٹرالوجی کی روح سے. اگر جو ہے وہ محبت کی بات کریں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت تو واجب. قرآن پاک میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، کل لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ میری آل سے، میرے گھر والوں سے، میرے عزیزوں سے محبت کرنا. اور یہ وہی ہے جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات تطہیر کے نازل ہونے کے بعد کہا تھا ہا ہونا اہل بیت، کہ اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. اور پھر ایک اور آگے جملے ہیں کہ اللہ تو ان سے جو ہے امن کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ سلامتی والا برتاؤ کر جو ان کے ساتھ سلامتی والا برتاؤ کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا برتاؤ کر کے جو ان کے ساتھ جنگ کر کے جو ان کے ساتھ جنگ رکھے. سو اہل بیت سے محبت تو واجب ہے، اس پہ بارے میں تو کوئی دوسرا کوئسچن ہے ہی نہیں. جو بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے دل سے پڑھتا ہے اس کے لیے یہ واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور ان کی اولاد کی حرمت کا احساس کرے. ٹھیک ہے محرم جو ہے وہ اہل بیت کی غموں کا ہے، اور یہ بھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوا کرو، ہمارے غم میں غمگین ہوا کرو. تو یہ تو جو ہے اجر رسالت، ان کی اولاد سے محبت. لیکن ہم جب آپ سے بات کرتے ہیں، ہم فقہ مسلک سے برتر ہو کے بات کرتے ہیں. ہم یہ پریڈکشن ان کے لیے بھی دے رہے ہوتے ہیں جو کسی مسلک کو مانتے ہیں، کسی بھی مسلک کو مانتے ہیں یا کسی بھی مسلک کو نہیں مانتے. ہم یہ پریڈکشنز ان کے لیے بھی پیش کرتے ہیں جو کسی بھی ریلیجن کو مانتے ہیں اور کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے. ہم یہ انسانیت کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں. سو وی ڈونٹ ٹاک، اس کو ہم وہ باؤنڈریز نہیں لگاتے. ہاں ریمیڈی صرف اللہ اور اللہ کی ذات ہے، اور اسی نے ہی جب کائنات تخلیق کی ہے تو راستہ بھی تو وہی دے گا. اس لیے ہم گائیڈنس تو صرف اسی علم قرآن کے روح سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پریڈکشنز ہم جنرل ہیومینٹی کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے کیونکہ ہم سے کچھ سوال کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں ہم سے پوچھی جا رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کچھ آنسرز دینے بھی ضروری ہوتے ہیں. تو یہ مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مذہب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن شادیوں کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے. باقی اوورال چیزیں بہت اچھی ہیں جی. صدقہ اس ہفتے بنے گا گوشت کا، تھوڑا سا کسی کی بھوک مٹانے کے لیے، کسی کے بچوں کو کھانا کے لیے. کسی کو اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے کہ زیادہ دیں، اللہ کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ مہنگا دیں. نو، جو آپ کی استطاعت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کو وہ دو جو تم خود کھاتے ہو، اپنی استطاعت کے مطابق جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں دے دیں، بس دیٹس اٹ. اللہ کو پتہ ہے، خلوص دل سے اور کسی کی دل آزاری کیے بغیر دے دیں.
اور ہاں نیت آپ کی اپنی اور اللہ کے درمیان کا معاملہ، اس لیے دل میں رکھیں اور کسی کو دے دیں۔ سداد کے لیے احادیث متواتر اور مستند احادیث کی روح سے صدقہ، فطرانہ، خیرات، فدیہ، زکوٰۃ وغیرہ ہر حال میں ناجائز ہے، وہ یہ نہیں لے سکتے، اس لیے ان کے علاوہ کسی کو بھی دے دیں۔ دیٹس اٹ۔ صحت کے معاملات کافی بہتر ہو گئے، صرف ایک آدھ معاملہ وہ ہوگا کہ جو لوگ پہلے سے ذہنی یا نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں ان کے لیے تھوڑا احتیاط کا ٹائم ہے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی شیزوفرینیا وغیرہ یا کوئی ایکیوٹ ڈپریشن، عام چھوٹے موٹے ڈپریشن کی بات نہیں کروں، کوئی ایکیوٹ ڈپریشن کے کوئی مریض ہیں یا کوئی ایسی کوئی بیماری ہے جو دماغی امراض کا باعث بنتی ہے، کوئی فوبیاز وغیرہ ہیں، تو بہت احتیاط کر لیجئے گا۔ باقی آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف تھوڑی بہت اس وقت ڈی ہائیڈریشن کے چانسز بھی ہیں، تو پانی زیادہ پیتے رہیں، وہ ہوگا ہی نہیں۔ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ آپ سے ویسے ہی بڑا خوش ہے، اللہ آپ کے اوپر اتنی کرم نوازیاں کر رہا ہے، تو چھوٹے موٹے معاملات تو آپ کے ویسے ہی حل کر دے گا۔ یہ یقین رکھیے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ 3 بار اللہ کہیں دل میں ڈوب کے اور پانی پی لیں، دن میں کم از کم 7 مرتبہ پی لیں، یا زیادہ پی سکتے ہیں تو زیادہ پی لیں، 24 گھنٹے میں 7 مرتبہ، اور بس اس کے علاوہ 3 مہینے تک اس کو کنٹینیو کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ انتہائی کامیابی آپ کا انتظار کریے، یہ کچھ ہفتے 1-2 یہ تھوڑی چیزیں رکیں گی، لیکن اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گی، اور یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید چیزیں رکیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، یہ پکی بات ہے۔ لکی ڈے کی اگر ہم بات کر لیں تو لکی ڈے ان کے لیے اتوار ہونے کے چانسز ہیں، سنڈے ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ سفر کے حوالے سے بات کر لیں تو کاروباری سفر کے علاوہ باقی ہر طرح کا سفر جو ہے وہ کامیاب ہے۔ کاروباری اور کاروباری سفر، اگر آپ کوئی نیا وینچر بنانا چاہتے ہیں، کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، نئی بزنس پارٹنرشپ شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا بزنس کی کوئی برانچ وغیرہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے جو ٹائم ہے وہ تھوڑا احتیاط کا ہے، اس میں آپ کو کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر آپ نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے تو کامیابی یقینی ہے، لیکن اگر آپ نے امیگریشن اپلائی نہیں کی تو یہ ہفتہ اور شاید آنے والے کچھ ہفتے اس کے لیے بہتر ٹائم نہیں ہوگا۔ نوکری کے حوالے سے سفر کرنا چاہتے ہیں، نوکری ضرور مل جائے گی۔ آپ نے جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے سفر کرنا چاہتے ہیں، اسکالرشپ پہ جانا چاہتے ہیں، اچھا ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ ریلیجس ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ریلیجس ٹریول ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ اگر آپ زیارات پہ جانا چاہ رہے ہیں کوشش کریں چلے جائیں گے، عمرہ پہ جانا چاہ رہے ہیں کوشش کریں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ ضرور نکال دے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک رحمت کا جو ہے وہ بہت بڑا اتنا بڑا سمندر آپ کے لیے ہوگا کہ آپ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی ریلیجس مقام پہ جانا چاہتے ہیں، کسی ریلیجس پرسنالٹی کو ملنا چاہتے ہیں، کسی روحانی مقام پہ جانا چاہتے ہیں، کسی روحانی شخصیت کو ملنا چاہتے ہیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مالی وسائل ویسے آپ کے لیے بہتر ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اگر آپ اپنی نوکری کے حوالے سے کوئی ٹاسک آپ کو دیا جاتا ہے جو نوکری کے حوالے سے آپ کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں جا کے پرفارم کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کی نوکری میں آپ کی ترقی اور آپ کے بینیفٹس جو ہیں وہ آپ کی تنخواہ وغیرہ میں اضافہ، اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اوور آل سفر کے حوالوں سے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ کلر کی بات کر لیں تو اس ہفتے جو کلر آپ کو سود کرے گا وہ وائٹ شیڈ، وائٹ کے سارے شیڈ، لائٹ کلرز، بسکٹ کلر، آف وائٹ کلر، براؤن کے شیڈ، یہ آپ کو راس آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ پہ ضرور اپنی کرم نوازی فرمائے گا، حالات آپ کے حق میں ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے، اسٹوڈنٹس کی کامیابی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کا تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس وہ سارے اسٹوڈنٹس جو کہ ہائر اسٹڈیز میں ہیں، یا وہ سارے اسٹوڈنٹ جن کا تعلق میڈیسن سے ہے، یا مطلب کسی بھی قسم کا کوئی بھی میڈیسن سے ہے، یا وہ سارے اسٹوڈنٹ جن کا تعلق
بینکنگ اینڈ فائنینس اینڈ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سے وہ سارے کامیاب ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ ان پہ کرم نوازی ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالی. حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں. ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک جو ہے وہ اس ہفتے بن رہی ہے کہ آپ کو اس وقت واقعی ہی میں کسی روحانی گائیڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کا لانچ پیڈ ٹائم ہے. یعنی ایسا ٹائم ہے جس میں آپ ترقی کی بہت بڑی بڑی منزلیں طے کر سکتے ہیں. تو اس وقت آپ کو واقعی ہی میں کسی ایسے گائیڈ کی ضرورت ہے جو آپ کا یہ وقت جو ہے اس کو اتنی اچھی طرح آپ کو گزارنے میں مدد دے کہ جب آپ اس نئے اسپین میں داخل ہوں جہاں پہ آپ کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے بڑے کام کرنے کا موقع دیا جائے، تو آپ اس کے لیے پہلے سے ایکوپڈ ہوں، تیار ہوں. کسی روحانی شخصیت کی آپ کو اشد ترین ضرورت ہے. ہاؤس وائف کی بات کر لیں تو ہاؤس وائف کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے. اوور آل یہ ہاؤس وائفس کے لیے 12 سٹارز میں ہی وقت اچھا آ گیا، کیونکہ وہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ وہ جو 12 سٹارز میں ملٹیپل ریلیشن، جھگڑے، لڑائیاں اور مائنڈ ڈائیورجنز اور اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں جو بہت زیادہ ہو رہی تھیں تو وہ اب بہتر ہو رہی ہیں. تو وہ بہتر ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہاؤس وائفس کے لیے اپنے شوہروں کے لیے جو ڈر خوف تھا وہ کم ہوگا اور وہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی، اور بچوں کی طرف سے جو ڈر خوف تھا وہ کم ہوگا. اپنے گھر کی فاؤنڈیشن مضبوط کریں، محبت سے اپنے گھر کو اتنے مضبوط قلعے میں بدل دیں کہ کوئی اور آپ کے اس گھر کو جو ہے وہ فتح کرنے کی سوچے بھی نہ. یہ میں کوڈ ورڈز میں سمجھا رہا ہوں. اپنے آپ کو محبت سے ذرا اسٹرانگ کر لیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اللہ آپ پہ کرم نوازی کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن 10 سے 20% لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے یہ پارشلی اثر انداز ہوں یا بالکل بھی اثر انداز نہ ہو. تو اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ پرسنل ذائچے کی طرف آ جائیں. جب آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہیں تو ہمارا یہ نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو یقیناً اس کے لیے گائیڈ کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے آراء، آپ کے مشورے، آپ کی تجاویز ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. اپنی پلاننگ میں بھی ان کو ویٹیج دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے کسی جو ہے وہ مشورے کو، تجویز کو ویٹیج نہیں دی جا رہی تو آپ ہمیں کال کر لیں، ہم اس کو ضرور جو ہے وہ کیٹر کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین جو اہم چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس چینل کو جتنا زیادہ سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بیل آئیکن لازمی پوش کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی، ہمارے آن لائن شوز کی، لائیو شوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک دین اینڈ دیئر فریکوینٹلی جاتی رہیں اور ہمارا آپ کا رابطہ مضبوط رہے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے یہ چینل فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو ہمارے اس چینل کے لنک کو، ہماری ویڈیوز کے لنک کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں. اپنے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر، اپنے تمام جو ہے واٹس ایپ کے پلیٹ فارم پہ اپنے عزیزوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، بزرگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ جو فائدہ دینے کا سلسلہ آپ تک پہنچا ہے یہ صرف آپ تک محدود نہ ہو، یہ باقی لوگوں تک بھی پہنچتا چلا جائے. ہماری دعائیں ناظرین ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی سے اسلام کی دے، آپ سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ آپ پہ راضی رہے. اللہ حافظ.